فیصد اس بات کا امکان ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا منگل والے دن۔ بعد میں انہوں نے سی این این کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہی وہ بات کی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی کہ جی 80% چانس ہے کہ مجھے منگل والے دن گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو منگل آنے میں اب صرف 24 گھنٹے باقی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو خدشہ ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ۔ لیکن ایک ایسی شخصیت، ایک اور عمران جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، وہ ہیں عمران ریاض خان، اینکر پرسن اور یوٹیوبر، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ ان کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کہاں ہیں۔ آخری جب ان کو دیکھا گیا تھا تو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جب وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ بڑی دیر سے جو ہے یہ معاملہ کورٹ کے اندر بھی چل رہا ہے۔ میں ذرا اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں سماعت ہوئی تھی۔ پچھلے ہفتے جج صاحب نے، جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے پنجاب پولیس کو بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ پیر والے دن تک مجھے عمران ریاض خان جو ہے وہ ہر صورت چاہیے۔ آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو آئی جی پنجاب سمیت جو دیگر افسران ہیں وہ چیف جسٹس کے روبرو پیش ہوئے، تاہم عدالتی حکم کے باوجود عمران ریاض کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی آئی جی صاحب آپ کی جانب سے کیا پیش رفت ہے؟ آئی جی پنجاب نے کہا کہ جی ایجنسی نے پولیس کی گاڑی کو بلایا تھا۔ کیوں بلایا تھا یہ آپ ایجنسی کو بلا کر پوچھ سکتے ہیں، عمران ریاض خان ہمیں مطلوب نہیں تھے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے، ورنہ آپ کے خلاف میں کارروائی کروں گا۔ آئی جی پنجاب نے کہا جی ہم نے کل رات بھی میٹنگ کی ہے، ساری ایجنسیوں کے لوگ آئے تھے، پورے پاکستان کی پولیس سے پوچھ لیا ہے، کسی کے پاس عمران ریاض نہیں ہے۔ عدالت سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع سے بھی اس بارے میں جواب مانگے، انہیں کہیں کہ ہماری مدد کریں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ کو مزید وقت چاہیے؟ آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ جی بالکل، ہم نے خود وزارت داخلہ سے رابطہ کیا ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ عدالت عمران ریاض کی زندگی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ جی عدالت وزارت داخلہ کے نمائندے کو عدالت میں بلا لے تاکہ ہم ان سے مل کر اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ اس دوران عمران ریاض کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ میری اطلاعات ہیں کہ عمران ریاض نہ صرف پنجاب میں ہے بلکہ وہ لاہور میں ہی ہے۔ عمران ریاض کے گھر جنہوں نے ریڈ کیا ان میں سے ایک بندہ وہی ہے جو سیالکوٹ سے عمران ریاض کو لے کر گیا۔ اس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ عمران ریاض پولیس کے کسی سینٹر میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ میں آپ کو ایک اور موقع دے رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں سب کو فکس کروں گا۔ آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کریں گے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ تو یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جناب پنجاب میں انتخابات ملتوی کروانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کے اوپر جو ہے وہ نگراں پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی ہے۔ مجھے ویسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ 14 مئی تو گزر گئی، اب کیا نظر ثانی کے نہیں ہوئے، الیکشن بات ختم ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے کہا کہ جی آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ سپریم کورٹ نے خود تاریخ دے کر الیکشن کمیشن کے اختیار کو غیر مؤثر کر دیا۔ پنجاب میں انتخابات پہلے ہوئے تو قومی اسمبلی کے انتخابات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا تھا کہ پنجاب سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والا صوبہ ہے۔ پنجاب میں جیت سے یہ تعین ہوتا ہے کہ مرکز میں حکومت کون کرے گا۔ پنجاب میں انتخابات قومی اسمبلی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر الیکشن کمیشن کے اختیارات کو استعمال کیا ہے، یہ جواب میں جو ہے وہ جمع کروایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے وہ ہے جناب آڈیو لیک سے متعلق۔ آڈیو لیک سے متعلق جو ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا حکومت کی جانب سے، جو 3 رکنی انکوائری کمیشن ہے جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں اجلاس میں اس کی کارروائی کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ آج منعقد کیا گیا۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اس دوران اٹارنی جنرل عثمان منصور بھی وہاں پہ موجود تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا جی کمیشن کس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران اٹارنی جنرل نے کمیشن کے نوٹیفیکیشن سے TORs اور اختیارات پڑھ کر سنائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہونے کی وجہ سے میرے کچھ آئینی فرائض بھی ہیں، میں سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی رکن ہوں، کمیشن میں پیش ہونے والا کوئی بھی ملزم نہیں ہے، تمام پیش ہونے والوں کا احترام کیا جائے گا، ہم پر بھاری ذمہ داری ہے، چاہتے ہیں کہ کمیشن جلد از جلد اپنی کارروائی مکمل کرے۔ بعد ازاں انکوائری کمیشن نے آڈیو لیک سے متعلق اپنی جو تحقیقات تھی انہیں پبلک کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔
اس کے علاوہ کمیشن نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے تمام آڈیو لیکس کے ٹرانسکرپٹس طلب کر لیے، ساتھ ہی آڈیوز میں شامل تمام افراد کے نام، ایڈریس اور رابطہ نمبر بھی طلب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو تمام ریکارڈ 24 مئی سے پہلے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ کمیشن نے کہا کہ پوری کوشش کی جائے گی کہ مینڈیٹ کے مطابق کارروائی مکمل کی جائے۔ انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا۔ اٹارنی جنرل نے انکوائری کو آڈیوز کی تصدیق کے لیے متعلقہ ایجنسی کا تعین کرنے کی بھی ہدایت کی گئی انکوائری کمیشن کی جانب سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی آڈیو لیکس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ آڈیو لیکس کی تصدیق کے لیے پنجاب فورینسک ایجنسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ آڈیوز میں آواز ان کی نہیں یا ٹیمپرڈ ہے تو اس کی تصدیق پہلے سے کرنا ہوگی۔ بعد ازاں انہوں نے کہا جی کمیشن کی کارروائی ہفتے کے روز ہوگی اور مزید کارروائی 27 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سو آنے والے ہفتے کو جو ہے وہ اب اس کے اوپر مزید کارروائی ہوگی۔ اچھا، اس کے اوپر ایک جو کمیشن کی انکوائری کے اوپر جو ایک اعتراض ابھی بھی اٹھ رہا ہے، اور یہ میں نے پہلے جب اس کے TOR سامنے آئے تھے میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ بات ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ بھائی جان یہ سارا کچھ ریکارڈ کس نے کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو آئی ہوپ، میری ابھی بھی امید ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ایشو کو ضرور پک کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن افراد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو بلایا جائے، تو اس کے اندر 2 امپورٹنٹ خواتین جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں۔ ویسے تو باقی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن 2 خواتین کون ہے؟ ایک تو موجودہ چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب کی جو ساس ہیں، ان کی مبینہ طور پہ آواز ہے اس آڈیو کے اندر، اور ایک خواجہ طارق رحیم جو ایک سینئر لائر ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی اس آڈیو کے اندر سنی جا سکتی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جوڈیشل یہ اس انکوائری کمیشن کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے کہ جناب یہ کمیشن ہی غلط بنا ہوا ہے۔ اس میں ایڈوکیٹ بابر اوان صاحب کی توسط سے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جو ہے کلعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس سارے چیز میں کیا پرابلم ہے؟ مطلب آپ کے لیے تو سارے جج برابر ہیں نا، آپ تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ چیف جسٹس عمرتاب بندیال ہوں یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں۔ تو اگر ایک کمیشن بنا ہوا ہے اور وہ تحقیقات کرنے جا رہا ہے تو آپ کو تو 100 بسم اللہ کرنا چاہیے۔ آپ اس کا رستہ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے، آپ کو جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صاف شفاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ سو اس طرح کی ایکچولی جو درخواست جمع کرا کے تحریک انصاف جو ہے اپنے آپ کو میرے خیال میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں لا رہی ہے اس سارے معاملے کے اندر، جبکہ ایکچولی تو آپ نے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے اس ساری چیز سے۔ اچھا جی، تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ اتنی بری خبریں آتی ہیں تحریک انصاف کے لیے کہ میں خود کبھی کبھار حیران ہو جاتا ہوں کہ کس طرح وقت بدلا ہے۔ مطلب آج سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا 3-4 سال پہلے، تو ان کا جتنا لونڈا لپاڑا ہوتا تھا وہ بیٹھ کے یہاں بھی چھکا مار دیا، وہ بھی چوکا مار دیا، یہ بھی کمال کر دیا، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، اور یہ بھی چھا گیا، وہ بھی چھا گیا، ادھر سے دودھ نکل آیا، ادھر سے سونا نکل آیا، ادھر سے تیل نکل آیا، یہاں سے گیس نکل آئی ہے، اور دن بدلنے والے ہیں، باہر سے لوگ آئیں گے، قرضہ لیں گے۔ لیکن خیر، میں یقین کریں کبھی کبھی خوف آتا ہے، یقین کیجئے کہ کبھی کبھی خوف آتا ہے اس پوری سٹوری کو دیکھ کے نا، پوری ایک فلم بن سکتی ہے ساری چیز کے اوپر کہ کس طرح رائز ہوا اور کس طرح ڈاؤن فال آیا۔ مطلب یہ پوری ایک کہانی بن سکتی ہے۔ بہرحال ایک اور جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاب صدیقی، انہوں نے جناب ایک واضح طور پہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ رہا ہوں اور میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں فرینکلی اسپیکنگ میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایون دو ابھی تک میرے نظر میں ابھی بھی کوئی بہت بڑے پرومیننٹ نام جو ہے نا وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے نہیں گئے ہیں۔ مطلب یہ زیادہ تر لوگ جو جا بھی رہے ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ بگ فشز میں کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے۔ عامر کیانی ہو گئے، وہ پھر بھی ایک پرومیننٹ نام تھے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن باقی کوئی اتنے بڑے یا اتنے پرومیننٹ نام نہیں تھے۔ لیکن اب ایک اور نام جو آج اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے، جن کا نام وہ ہے جناب چودھری وجاہت حسین، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دے۔ چودھری وجاہت حسین جو ہیں چودھری شجاعت حسین کے بھائی ہیں، اور جب یہ نو کانفیڈنس ووٹ کا جب معاملہ آیا تھا تو چودھری وجاہت حسین اپنے صاحبزادے کے ساتھ اور پرویز الہی اپنے صاحبزادے کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے ڈچ کر دیا تھا مسلم لیگ کو، مسلم لیگ کاف کو بلکہ اگر یہ کہا جائے
تو اب یہ مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے چودھری وجاہت حسین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے واپس پاکستان مسلم لیگ میں چلے جائیں. تو یہ پھر بھی ایک بہت بڑا نام ہوگا, گجرات کی سیاست کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہوگا اگر وہ واقعی واپس چلے جاتے ہیں. ویسے تو خسر پسر اگر میں کہوں, میں خسر پسر کہوں گا, میں ایسے خبر نہیں کہوں گا. خسر پسر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے نا کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. میں ابھی کیونکہ واضح طور پہ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہے, لیکن یہ چودھری وجاہت حسین کے حوالے سے جو خبر ہے یہ سما نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ابھی تک آفیشلی ایز سچ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. یہ اگر ہوتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی وکٹ گری ہے, یہ ایک بڑی وکٹ گری ہے. لیکن آپ ایک انٹرسٹنگ ایک اس کے اندر جو ایک وہ ہے سیکوینس ہے, یہ آپ اس میں نوٹ کیجئے کہ روزانہ کے حساب سے نیا بندہ سامنے آتا ہے. مطلب یہ اکٹھے نہیں, ان کا وہ جو ضمیر ہے نا وہ اکٹھا نہیں جاگ رہا. 9 مئی کو اب کافی دیر ہو چکی ہے بھائی, آج 22 تاریخ ہو گئی ہے. تو سب کے جو ضمیر جاگ رہے ہیں نا وہ ایک ایک کر کے جاگ رہے ہیں. ایک دن جاتا ہے, پھر دوسرے دن جاتا ہے, پھر تیسرے دن جاتا ہے, پھر چوتھے دن جاتا ہے. اس طرح کر کے جو ہے ضمیر جاگ رہے ہیں. تو خیر یہ ضمیر بالکل اسی طرح ہی جاگتے تھے جب 2018 سے پہلے جب الیکشنز ہو رہے تھے نا, تو پھر اس وقت ضمیر نہیں جاگتے تھے, اس وقت وکٹیں گرتی تھی. آج یہ وکٹ گر گئی, آج وہ وکٹ گر گئی, اور یہ کپتان نے یہ وکٹ بھی گرا دی, وہ بھی تحریک انصاف میں آ گیا, یہ بھی تحریک انصاف میں آ گیا. تو جیسا رائز تھا ویسا ہی فال جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. آگے دیکھیے, اگر الیکشن اناؤنس ہوئے نا, اگر واقعی الیکشنز اناؤنس ہو گئے تو پھر آپ دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ سکتے ہیں. یہ وقت بتائے گا. خیر اچھا جی, ایک اور جو پاکستان تحریک انصاف سے خبر ہے وہ جناب ان کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری وومن ونگ پلوش شاہ عباسی, ان کو پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی برطرف کر دیا. پلوش شاہ عباسی کو کہا جی ان کو اس وجہ سے برطرف کیا گیا کہ وومن ونگ کے جو اجلاس ہوتے تھے اس میں عدم شرکت کی وجہ سے جو ہے ان کو برطرف کیا گیا ہے. پلوش شاہ عباسی نے 9 مئی کے واقعات کی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مذمت کی تھی, اور اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے حملے کی میں مذمت کرتی ہوں. امید ہے کہ خان صاحب اس واقعے کا خود نوٹس لیں گے کہ کیسے چیزوں کو بڑھاوا دیا گیا. سو آئی ایم پریٹی شیور مذمت کی وجہ سے تو نہیں آپ نے نکالا ہوگا اوبیسلی, کیونکہ وہ تو فواد چودھری بھی مذمت کر چکے ہیں, اور بھی علی زیدی بھی مذمت کر چکے ہیں, عمران خان صاحب خود بھی مذمت کر چکے ہیں, ہلکی پھلکی سی مذمت انہوں نے بھی کی تھی. سو آئی ایم پریٹی شیور مذمت کی وجہ سے تو نہیں نکالا ہوگا. دیر آر ادر ریزنس جس کی وجہ سے شاید ان کو الگ کیا گیا ہوگا. لیکن پاکستان یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 9 مئی سے لے کر اب تک لوگ ویسے خود چھوڑ کے جا رہے تھے, یہ پہلی خاتون ہے جن کو خود تحریک انصاف نے نکال دیا کہ جی آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کورٹ سے ہوئی ہے, اور وہ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں. پی ٹی آئی کے کارکنوں کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواستوں کے اوپر سماعت ہوئی. وہاں پہ پی ٹی آئی کارکنوں کے وکیل ایڈوکیٹ شوکت رؤف صدیقی وکلا ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. ان کے اعتراضات پر جسٹس چودھری عبدالعزیز وہاں پہ بڑے برہم ہو گئے, جو جج صاحب تھے. انہوں نے وکیل نے کہا کہ جی عدالت ہمارے کارکنوں کو ریلیف نہیں دے رہی ہے, نہ ہمیں سن رہی ہے. حکومت کا رویہ دیکھیں, جو سپریم کورٹ کے سامنے جا کر دھرنا دیتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ پی ڈی ایم نے جب دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی اس کے اوپر کہا تھا کہ یہ فرق ہوتا ہے, آپ کے اپنی پارٹی اگر جا کے ریڈ زون کے اندر جا کے احتجاج کرے تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا, لیکن اگر کوئی اور کرے تو پھر آپ ان کے خلاف پرچے بھی کاٹتے ہیں. تو یہ اس کا ذکر ہو رہا تھا. جج صاحب نے بڑے وہاں پہ غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عدالت آپ کے دلائل کے بغیر ہی آپ کے بندوں کو رہا کر رہی ہے, آپ کو تحمل سے بات سننی چاہیے, مجھے سیاسی بحث میں نہ الجھائیں, آپ نے جو کرنا ہے کریں, آپ کی درخواست نہیں سنوں گا. اس دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا عدالت کے ریمارکس کے دوران بھی مسلسل دخل اندازی کرتے رہے, جس پہ جج صاحب شدید برہم ہو گئے. جج صاحب نے کہا کہ جی مجھے بھی تھریٹس ہیں, میں گھر سے اکیلا عدالت کے لیے نکلتا ہوں, کوئی گن مین ساتھ نہیں رکھتا, میری علیل والدہ بیڈ پر آخری سانسیں لے رہی ہے, میں یہاں سیاسی بحث نہیں, قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جو شخص جلاؤ گھراؤ مقدمے میں نامزد ہے, عدالت اس کو کیسے ریلیف دے. ایک موقع پہ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے پی ٹی آئی کے وکلا سے کہا کہ آپ نہیں جاتے تو میں خود سیٹ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں, آپ کے لوگوں نے سرکاری اداروں پر حملے کیے, کسی پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نہیں چھوڑا, ملک کا ستیہ ناش کر کے آپ عدالتوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں جو آپ کو ریلیف دیتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سماعت میں وقفہ کر دیا گیا. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. وقفے کے بعد سماعت جو ہے اس کے بعد دوبارہ جب شروع ہوئی تو فیاض الحسن چوہان صاحب کو جو ہے 1 لاکھ شیورٹی بانڈ جمع کرنے کی ہدایت کا حکم دیا گیا کہ وہ بیان حلفی دیں کہ وہ کسی توڑ پھوڑ یا اس قسم کی سرگرمی میں دوبارہ حصہ نہیں لیں گے. اس کے علاوہ عدالت نے توڑ پھوڑ میں ملوث کارکنان کی ایک الگ فہرست جو ہے وہ طلب کر لی. عدالت کا کہنا ہے کہ جی مقدمات میں نامزد افراد کیسز کا سامنا کریں گے, جو شخص کسی مقدمے میں نامزد نہیں صرف اسے رہا کیا جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر جو ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے اندر جو ہے وہ ایک آرٹیکل چھپا
جس پہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈیلی ٹیلی گراف کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا. اب اس کے اندر بیسکلی جو ایک پرٹیکولر پورشن ہے وہ ہے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان جو کیمسٹری ہے, پتہ نہیں اسے کیمسٹری کہوں یا فزکس کہوں مجھے نہیں پتا, لیکن جو بھی ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. میں اس کو جلدی سے انگلش میں پڑھتا ہوں, پھر میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں. اس میں لکھا ہے جی, ون از charismatic cricketer turned politician rallying crowds of devoted supporters against his removal from power. The other is a quiet general who privately wields significant clout and leads an army that likes to hold the final say in Pakistan governance. Imran Khan's 13-month-long tussle with Pakistan government and military leadership has tipped the country into political crisis and increasingly resembles a personal duel with General Asim Munir. At the heart of their clash is an apparent falling out that neither man has acknowledged publicly, stemming from a threat to investigate Mr. Khan's family for alleged corruption that reportedly led to General Munir's sacking from Pakistan's powerful ISI spy agency in 2019. میں صرف اس کو یہیں تک رکھتا ہوں. اس میں بیسکلی وہ یہ آگے چل کے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اس کے اندر, It was as ISI chief that he is reported to have first clashed with Mr. Khan, who was then Prime Minister. General Munir is reported to have informed Mr. Khan he wanted to investigate allegations of corruption around his wife and his circle. Then in June 2019, he was removed from his post only 8 months into what was meant to be a 3-year term. تو بیسکلی اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیلی ٹیلی گراف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر کو اس وقت ابھی صرف 8 مہینے ہوئے تھے بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنا عہدہ سنبھالے ہوئے, جب عمران خان صاحب نے ان کو اس بنیاد کے اوپر ریموو کر دیا کہ وہ بشرا بی بی کے حوالے سے تحقیقات کر رہے تھے, اور اس وجہ سے عمران خان صاحب نے ریموو کر دیا. عمران خان صاحب نے اس پرٹیکولر پورشن کے اوپر جو ہے جواب دیا اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نے جنرل عاصم کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی استعفے پر مجبور کیا کیونکہ انہوں نے مجھے میری اہلیہ بشرا بیگم کی کرپشن کے شواہد دکھائے. یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. جنرل عاصم نے مجھے میری اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد دکھائے, نہ ہی میں نے انہیں اس بنیاد پر مستعفی ہونے پر مجبور کیا. تو یہ اب اس کے یہ جب عمران خان صاحب نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا نا, تو بہت سے لوگوں نے اس ٹویٹ کے نیچے جوابات دیے. انہوں نے 2-4 باتیں کی. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ اگر ڈیلی ٹیلی گراف غلط بات کر رہا ہے تو آج سے چند ماہ پہلے جب وہ جو آپ کی توشہ خانہ کی گھڑی کا مسئلہ آیا تھا اور شاہ زیب خان زادہ نے اس وقت عمر فاروق, وہ شخص جس کے پاس وہ گھڑی ہے, جب اس کو اپنے پروگرام میں لیا تھا تو آپ نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ شاہ زیب خان زادہ اور عمر فاروق کے خلاف جو ہے میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا. اس دعوے کا کیا بنا؟ چلیں اگر آپ نے اس وقت ان کے خلاف دعویٰ کیا تھا تو ڈیلی ٹیلی گراف تو آپ یو کے میں جا کے دعویٰ ٹھوک دیں ان کے خلاف, کیونکہ اگر وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ دعویٰ کر دیں ان کے خلاف. تو عمران خان صاحب کو حقیقت ہے کہ اگر واقعی ایشو ہے تو یو کے کورٹ سے عمران خان صاحب ایک دفعہ این بوتھم کے خلاف بھی جو ہے وہ کیس جیت چکے ہیں وہاں پہ. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ڈیلی ٹیلی گراف کے اگینسٹ جو ہے وہ کیس کر دیں اگر آپ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی. اچھا دوسری بات یہ, میں اسی سے ریلیٹڈ ایک یہ بیسکلی اس انفارمیشن کو ویریفائی کیا تھا جنرل باجوہ نے. جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں جب دکھائی گئی تھیں عمران خان صاحب کو بتایا گیا تو تب عمران خان صاحب نے جو ہے ان کو ہٹا دیا تھا. اس میں سٹوری اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہی تھی. ایک اور جو اس میں اسی سٹوری کا ایک دوسرا ورژن یہ ہے کہ اس سے پہلے ایران کا دورہ ہوا تھا, اور ایران کے دورے کے اندر پریس کانفرنس کے دوران عمران خان صاحب فرتے جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گئے تھے. مطلب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی پاکستان کی سرزمین کا استعمال کیا جاتا رہا ہے ایران کے اوپر حملے کرنے کے لیے اور ہم ان چیزوں کو روکیں گے. تو اس وقت وہاں پہ کیونکہ جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ گئے ہوئے تھے, تو اس وقت جنرل عاصم منیر نے ایک پرچی لکھ کے اس وقت کے پی اے, وہاں پہ جو پی اے تھا یا پی ایس تھا, اس کو دی تھی اور اس کو کہا تھا کہ جائیں جا کے پرائم منسٹر کو یہ بتائیں کہ اس طرح کے ریمارکس مت دیں. تو عمران خان صاحب نے اس پرچی کو پڑھ کے انتہائی غصے کا اظہار کیا تھا. اس ایران کے دورے کے بعد عمران خان صاحب نے واپس آ کے جو ہے وہ چند دنوں کے بعد جنرل عاصم منیر کو اس عہدے سے ہٹا دیا تھا. اب یہ اسی سٹوری کے بیسکلی 2 مختلف ورژنز ہیں. اب یہ تو جنرل باجوہ, جنرل عاصم منیر یا عمران خان صاحب یہ اپنے اپنے ورژنز کے مطابق جو ہے یہ سٹوری بتا سکتے ہیں کہ ان کو اس وقت کیوں ہٹایا گیا تھا. لیکن میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, میں آج اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ایسے لوگ ہیں. اب یہ میں عمران خان پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ کبھی اس کا نام لینا چاہیں, کیونکہ میرے ساتھ گفتگو کے اندر جو ہے 2 لوگوں کا ذکر ہوا تھا کہ 2 ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرا خیال میں جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان گیپس اور ڈسٹنس بہت بڑھ گیا. وہ 2 لوگ کون تھے یہ میں عمران خان صاحب کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کبھی انہوں نے ان کا ذکر کرنا ہوا تو یہ ان کی بات, کیونکہ مجھ سے وہ ساری گفتگو آف دا ریکارڈ تھی, اس لیے میں تو اس کا ذکر میں نہیں کر سکتا.
اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شیریں مزاری کی جو صاحبزادی ہیں ایمان مزاری انہوں نے ڈان کے اوپر ایک انٹرویو دیا تھا ہفتے والے دن، اور اتوار کو بھی کل وہ سما کے ایک پروگرام میں آئی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب سے انہوں نے کافی گلا شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی گرفتاری کے 5 یا 6 دن کے بعد عمران خان نے گرفتاری کے خلاف میری والدہ کے حق میں بیان دیا. اس وقت عمران خان کو صرف اپنی اور اپنی اہلیہ کی پڑی ہوئی تھی. تو شیریں مزاری کے حوالے سے، ان کی نظر بندی کے حوالے سے دوبارہ جو نوٹیفیکیشن آیا تھا NPO کے تحت جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی، شیریں مزاری کو ایک دفعہ پھر سے رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا. 3 دفعہ انہیں گرفتار کیا گیا صرف 1 ہفتے کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ اب اس بار شیریں مزاری کی رہائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور رہائی ہو کے دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.